جب انسان کہتا ہے نا ہاں میں نے یہ کیا ہے تو اس کے ذہن سے بوجھ ہٹ جاتا ہے اور اس کو چیز صاف نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. انسان کا ذہن ایسا ہے کہ وہ ڈینائل میں ہوتا ہے کافی. آپ کبھی کسی اوور ویٹ کو پوچھیں کہ وہ اوور ویٹ ہے کیا وہ زیادہ کھاتا ہے تو اس کا کیا جواب ہوتا ہے؟ نہیں میں تو کچھ کھاتا ہی نہیں. تو سب سے پہلے تو اس بندے کے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ وہ زیادہ کھاتا ہے. 99% لوگ کہیں گے کہ نہیں میں زیادہ نہیں کھاتا, ویسے مینو بہت زیادہ لگتا ہے, کھانا بہت زیادہ لگتا ہے, پانی بھی پینا تے لگ جائے. پانی بھی پینا تے لگ. تو مقصد یہ ہے کہ ہم بہت ہمبلی آپ سے سب سے بات کرتے ہیں اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہے بات کرنا, پر آپ نے ہمارے لیے بات کرنا آسان بنایا ہے ہمیں ہائر کر کے, ہمیں انگیج کر کے آپ نے بات کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے. کیونکہ اگر ویسے کبھی زندگی میں ہم ملتے کسی موقع پر تو ہم کبھی بات نہ کرتے, لیکن ہم چونکہ آپ سے ملے ہیں باقاعدہ اہتمام کی وجہ سے جو آپ کی طرف سے ہوا ہے, تو پھر اگر ہم اپنا فرض پورا نہیں کریں گے اور بتائیں گے نہیں کہ کہاں معاملہ گڑبڑ ہے. ویسے بندے کو لگتا ہے کہ ایڈی بھی کوئی گل نہیں, اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے, میں نے کوئی اتنا بھی کچھ نہیں کیا. تو میں پھر بھی آپ کی بڑی بہادری سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا ہاں میں نے یہ سب کچھ کیا ہے, پر اس کے ساتھ ایک اگلا فکرہ بھی ہونا چاہیے کہ میں اس میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ جو لوگ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں وہ نشان حیدر کے حقدار ہوتے ہیں, جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, جو اپنے اندر چینجز لے آتے ہیں اور جو اپنے اندر اصلاح کا بیج بوتے ہیں, تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اچھا, اس میں بتانے کی بات یہ ہے کہ جب آپ بتاتے ہیں یا بات کرتے ہیں کسی چیز کے متعلق جو کہ کسی کی خواہش ہے کہ وہ پڑھنے میں رہے, جب آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس سٹیج سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مسئلے رہے ہیں آپ کی زندگی میں, تو نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ جی, آگے یہ مسئلے نہ ہوں. لیکن اگر ہم کسی جگہ جا کے کسی آپ کے رشتہ دار سے بات کریں تو وہ بری بات ہوگی کہ وہ آپ کی بدنامی کرنا یا کسی بدنیتی سے بات کو آگے کرنا, تو وہ تو بہت بری بات ہے. لیکن جب ہم اکٹھے اس نیت سے ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ کا کیا حال ہے, یہ کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہوا ہے؟ پھر بھی 1 to 10 کے اسکیل پہ بتائیں یہ کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہوا ہے؟ 10 آؤٹ آف 10 ہی ہے. یعنی یہ بھی ایک آپ نے بہت اچھی اسیسمنٹ کی کہ 10 آؤٹ آف 10 ہے. اب بتائیے کہ وہ مسئلہ جو پیدا ہو گیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ہنٹ میں دے دیتا ہوں کہ وہ کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے. آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے, کہ کریڈیبلٹی سمجھتے ہیں آپ سب, ویار جس کو کہتے ہیں, کریڈیبلٹی, اعتبار, بھروسہ, وہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ خراب ہو گئی. اور وہ کریڈیبلٹی کس کی نظروں میں خراب ہو گئی؟ جو سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں, جو سب سے زیادہ اون کرنے والے ہیں, ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا ہے, اور بیوی جس نے آپ کو اپنے سر کا تاج بنایا ہے. تو اگر اسی کی نظر میں کریڈیبلٹی مشکوک ہو, یا بچوں کی نظر میں بھی کریڈیبلٹی مشکوک ہو, بچے یہ سمجھ لگے کہ ہمیں جب کوئی مشکل پیش آئے گی تو ہمارا والد ہماری مدد نہیں کرے گا. یہ ہو سکتا ہے نا, بچوں کے ذہن میں آ سکتا ہے. اچھے بچے جب بڑے ہوں گے اور حالات نہیں بدلیں گے, اگر بچے بڑے ہوں گے اور حالات نہیں بدلیں گے تو مجھے بتائیے بچے کیا سوچیں گے کہ مشکل کے وقت آپ ان کے کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بتائیے وہ کیا سوچیں گے؟ بتائیں بچے کیا سوچیں گے کہ میرے ابا میرے کام آئیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ جب میں کسی مشکل میں ہوگا تو میرے ابا میرے کام آئیں گے. یا بیوی سوچتی ہے کہ جب میں کسی مشکل میں ہوں گی تو میرا خامد مجھے پروٹیکٹ کرے گا, مجھے تحفظ دے گا. اور ماں باپ سوچتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور کمزور ہو جاؤں گا تو یہ میرا بچہ جو ہے میری طاقت بن جائے گا. یہی سوچ ہوتی ہے نا. لیکن مجھے بتائیں کہ جب بندہ نشے کی زندگی گزارتا ہے اور جوا کھیلنے پہ اتر آتا ہے اور
सीक्रेटिव सी ज़िंदगी गुजारता है, पता ही नहीं चलने देता कब क्या कर जाएगा, और 2-3 दिन नशा करता रहे और फिर 2-3 दिन सोता रहे, तो ऐसे बंदे पे कोई क्या उम्मीद व्यवस्था करे। देखिए, डिनाइल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। जब आपको खुद अपने डिनाइल का सामना हो या किसी के डिनाइल का सामना हो तो उसके लिए एक सब्जेक्ट है डिनाइल मैनेजमेंट, जो यहाँ ग्रुप्स में पढ़ाया जाता है कि अपनी खुद फरेबी को कैसे ठीक करें। इसके वर्कआउट्स होते हैं। वर्कआउट समझते हैं, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कोई बंदा अल्कोहलिक है और कहता है मैं तो बस थोड़ी जी पीना, मेरा तो कोई मसला ही नहीं पींदा, बाकी दूसरे लोग बहुत ज़्यादा पींदे ने, तो उसको एक क्वेश्चनर देते हैं कि अच्छा ये आप इस सवालों के जवाब दें, और उसमें सवाल ये होता है कि आपका पिछले 1 साल में कितनी दफ़ा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कितनी दफ़ा आप थाने पहुँचे, कितनी दफ़ा आपकी बीवी ने आपको छोड़ के जाने की धमकी दी। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जिसका जवाब देना होता है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, और 40-50 सवालों के जब वो जवाब देता है तो उन जवाबों से फिर नंबरिंग की जाती है, स्कोरिंग की जाती है और बताया जाता है कि आपका शराब का मसला है, और इतने में उसको भी पता चल चुका होता है। और इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहते हैं, कि ऐसे सवाल किए जाएं मरीज़ से कि जिनके जवाब देते देते उसका डिनाइल टूट जाए। ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग ऐसे सवाल किए जाएं कि जिनके जवाब देते देते वो हक़ाइक़ तक पहुँच जाए। मोटिवेशनल इंटरव्यू सवाल करने का तरीका होता है, और उन सवालों का मकसद बेइज्जती करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन सवालों का मतलब ये होना चाहिए कि दूसरा बंदा रोशनी देख ले, हकीकत को पहचान ले। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।